بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم سبق محمود و ایاز کی متن خوانی، الفاظ مانی اور مشقی سوالات کریں گے، اور ہم سبق محمود و ایاز میں یہ جان سکیں گے کہ ایاز میں ایسی کون سی خوبیاں موجود تھی جن کی بنیاد پر وہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی کا سب سے پسندیدہ غلام تھا۔ آئیے اب ہم سبق کی متن خوانی کرتے ہیں۔ ایاز مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی کا محبوب غلام تھا۔ اس محبت کی وجہ سے دوسرے درباری اس سے حسد کرتے تھے۔ اس نے بادشاہ کے محل سے کچھ فاصلے پر ایک کوٹھی بنوائی تھی۔ وہ روزانہ اس کوٹھی میں جاتا، کچھ دیر ٹھہرتا اور واپس آ جاتا۔ ایاز کی اس عادت کا جب دربار کے دوسرے وزراء اور امراء کو پتہ چلا تو وہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ آخر ایاز اس کوٹھی میں کیوں جاتا ہے۔ بہت دیر سوچنے کے بعد سب ایک ہی نتیجے پر پہنچے کہ ایاز نے ضرور کوئی خزانہ اس کوٹھی میں چھپایا ہوا ہے، جسے دیکھنے کے لیے وہ روزانہ اس کوٹھی میں جاتا ہے۔ لہذا سب نے طے کیا کہ اس راز کو بادشاہ محمود غزنوی کو ضرور بتانا چاہیے۔ تمام درباری محمود غزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی خدمت میں ہم اپنی وفاداری اور ایاز کی غداری کا ثبوت لے کر آئے ہیں، جس کو آپ ہم سب میں زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ محمود غزنوی نے پوچھا، اچھا ذرا ہمیں بھی معلوم ہو کہ ایاز غدار کس طرح ہے۔ ایک وزیر نے آگے بڑھ کر جواب دیا، حضور، ایاز نے محل سے کچھ فاصلے پر ایک کوٹھی بنوائی ہے، جس میں محل سے چرایا ہوا قیمتی خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ وہ اس خزانے کو دیکھنے کے لیے بلا ناغہ کوٹھی میں جاتا ہے۔ محمود نے کہا، ہم تو ایاز کو بہت وفادار سمجھتے تھے، لیکن وہ غدار نکلے گا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، ہمیں فوراً اس کوٹھی کی طرف لے چلو۔ جب وہ کوٹھی میں پہنچے تو دیکھا کوٹھی کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ محمود نے ان سے کہا، یہاں تو تالا لگا ہوا ہے، کیا آپ حضرات تالا توڑنے کے لیے کوئی اوزار لائے ہیں؟ ان میں سے ایک وزیر پرجوش ہو کر آگے بڑھا اور بولا، حضور، میں نے نہ صرف تالا توڑنے کا بندوبست کیا ہے، بلکہ میں زمین کھودنے اور دیواریں توڑنے کا سامان بھی لایا ہوں۔ اس نے خوشی خوشی تالے پر جو ایک زوردار ہتھوڑا رسید کیا تو تالا ٹوٹ گیا۔ جب وہ کوٹھی کے اندر داخل ہوئے اور خزانے کو تلاش کرنے لگے، انہوں نے کوٹھی میں خزانہ ہر جگہ تلاش کیا، مگر وہاں ایک پھٹے پرانے کپڑے کے جوڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ محمود نے ان سے پوچھا، آپ حضرات تو کہہ رہے تھے کہ ایاز نے کوئی خزانہ چھپایا ہوا ہے، کہاں ہے وہ خزانہ؟ ایک وزیر نے کہا، حضور، لگتا ہے اس نے خزانہ زمین کے اندر چھپایا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم زمین کھود کر خزانہ تلاش کریں۔ محمود نے اجازت دے دی تو وہ کدالیں لے کر زمین کھودنے لگے۔ تھوڑی دیر میں کوٹھی کی ساری زمین کھود دی گئی، مگر خزانہ وہاں بھی نہ ملا۔ پریشان ہو کر ایک وزیر نے محمود سے کہا، حضور، لگتا ہے کہ ایاز نے کسی دیوار میں وہ خزانہ چھپایا ہے۔ محمود نے کہا، پھر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کوٹھی کی دیواریں توڑنے کی اجازت مانگی۔ محمود نے اجازت دے دی۔ اب تو سب ہتھوڑے، کھدالیں اور پھوڑے لے کر
دیواریں توڑنے لگے لیکن خزانے کو ڈھونڈ نکالے، دیواریں توڑی مگر خزانہ وہاں بھی نہ ملا۔ اب وہ سب کے سب شرمندہ ہونے لگے۔ محمود نے ایک وزیر کو بھیج کر ایاز کو بلایا۔ جب ایاز آیا تو اس سے پوچھا، ایاز، ہم نے سنا ہے تم نے اس کوٹری میں خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ ایاز نے جواب دیا، اے بادشاہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ وہ خزانہ کہاں ہے؟ محمود نے ایاز سے پوچھا۔ ایاز نے پھٹا پرانا جوڑا اٹھا کر محمود کو دکھایا اور بولا، حضور، یہ ہے میرا خزانہ، میں روزانہ اس خزانے کو دیکھنے آتا ہوں، اس طرح مجھے اپنا غربت کا زمانہ یاد رہتا ہے، اور اے بادشاہ، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو آپ ہی کا احسان ہے، ورنہ میں تو اس پھٹے پرانے جوڑے کو پہن کر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ محمود نے غصے سے تمام درباریوں کو دیکھا اور پوچھا، اے میرے وزیر، بتاؤ ایاز وفادار ہے یا غدار؟ دراصل تم سب ایاز سے حسد کرتے ہو اور حسد کی آگ عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ سب درباریوں کے سر ندامت سے جھک گئے۔ اس لیے ہمیں پیارے دین اسلام نے بدگمانی سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے اور بدگمانی کو گناہ بتایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کے خلاف اپنے اندازے سے کوئی رائے قائم نہ کریں۔ شکریہ۔